بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کی 26 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، مئی مہینے کی 20 تاریخ ہے، 2020 عیسوی ہے۔ پورے ملک میں لاک ڈاؤن کا دورہ ہے اور کرونا وائرس کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن قائم فرمائے، انسانوں کی حفاظت فرمائے اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہچان کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوپہر کی مجلس یعنی ظہر کے بعد جو اس وقت بیان خانقاہ سے نشر ہوتا ہے، اس میں ترک سرگاؤں شامل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس وقت یہاں جو ساؤنڈ سسٹم کا نظام ہے اس پر کچھ دوسرے اساتذہ علماء کے بیانات اور نشاطات ہوتے ہیں، اور عصر کے بعد کا یہ بیان پوری دنیا میں بھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے جاتا ہے اور ساؤنڈ سسٹم کی معرفت گاؤں کے اندر بھی نشر ہوتا ہے۔ تو آج دوپہر میں جو بیان ظہر کے بعد کیا گیا تھا، یہ آج مناسب سمجھتا ہے کہ اس کو پھر دوبارہ سے نشر کیا جائے، اس لیے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں بچوں کی تربیت سے متعلق جن باتوں کا ہم سب کو پتہ چلنا ضروری ہے، اور خاص طور سے دوپہر کو جو یہ عاجز بیان کرتا ہے اس میں عورتیں زیادہ مخاطب ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ خاص طور سے اس وقت فارغ ہوتی ہیں، لیکن اس وقت عورتیں اور مرد دونوں کے دونوں مخاطب ہوتے ہیں۔ اس لیے سوچا کہ اس موضوع کی افادیت کے پیش نظر اس کو دوبارہ جو ہے نشر کیا جائے، دوبارہ ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا میں اس پیغام کو پہنچایا جائے، اس لیے کہ یہ موضوع بہت اہم ہے۔ اصل میں نکاح کے بعد ہر میاں بیوی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اولاد کا تحفہ عطا فرمائے، اور یہ تمنا کوئی بری نہیں ہے، یہ محبوب ہے، مطلوب ہے۔ وقت کے پیارے انبیاء کرام تک نے اولاد کی تمنا کی ہے، رب ہب لی من الصالحین، اولاد کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ لیکن اولاد کا ہونا ایک نعمت، اور اولاد ہونے کے بعد اب اس کی تربیت کرنا یہ مستقل ایک مسئلہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اولاد کا ہونا نعمت ہے، میرے لیے نہ ہونا رحمت ہوا۔ اولاد کا ہونا نعمت ہے، میرے لیے نہ ہونا رحمت ہوا۔ وہ اس طور پر کہ اگر اولاد ہوتی تو یہ جو علمی کام اور اس علمی مشغلہ تھا، اس کے لیے جو یکسوئی مطلوب تھی، شاید وہ حاصل نہ ہو پاتی اور یہ کام اتنا وجود میں نہ آتا۔ تو اولاد کے نہ ہونے کو بھی کتنے پیارے انداز سے انہوں نے تعبیر فرمایا، گویا اللہ ہی کا فیصلہ تھا، لیکن اس کو برائی سے نہیں یاد کیا، برائی سے نہیں گردانا، بلکہ کہ اولاد کا ہونا نعمت ہے اور میرے لیے اللہ کی طرف سے نہ ہونا رحمت ہوا۔ سبحان اللہ العظیم، یہ تھا ادب۔ بہرحال بچوں کا ہونا اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو جو لوگ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرتے ہیں، یہ بچے پھول بن جاتے ہیں جو ماں باپ کے دل کو بھی مہکاتے ہیں، اور دنیا میں جہاں جاتے ہیں پوری دنیا میں ماں باپ کا نام روشن کرتے ہیں، ان کی خوشبو پھیلتی ہے۔ اور اگر ان کی اچھی سے تربیت نہ ہو تو یہ پھول پھر کانٹے بن جاتے ہیں جو ماں باپ کے دل کو ہمیشہ روح کو چبھتے رہتے ہیں زندگی بھر۔ اللہ تعالیٰ اولاد کے دکھوں سے بچائے اور اولاد کا فرما بردار بنائے۔ اب بچوں کی تربیت سے متعلق کئی روز سے دوپہر میں بات چل رہی تھی، ان میں سے ایک عنوان بچوں کی تربیت سے متعلق یہ ہے کہ ہم بچوں کی ایمانی تربیت کریں،
بچوں کی جسمانی تربیت بھی ہوتی ہے اور بچوں کی ایمانی تربیت بھی ہوتی ہے۔ تو آج موضوع ہے بچوں کی ایمانی تربیت کا، اور اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کا دھیان ان کے اندر پیدا کریں، اللہ کا تعارف ان کو کرائیں، اور اس طرح سے بتائیں کہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ جب بچوں کے اندر ہم اس کا تصور بٹھائیں گے تو بچے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے محتاج بن کے زندگی گزاریں گے، ان کے اندر تکبر نہیں آئے گا، ان کے اندر تواضع پیدا ہوگی، ہر وقت اپنے آپ کو محتاج سمجھیں گے، ان کے اندر میں نہیں آئے گی۔ جب ان کو یہ بات سمجھائی جائے گی ہر چیز اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ بڑے ہیں، یہ سورج، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ فضا، یہ ہوا، یہ سب کا سب اس کا خالق اللہ کی ذات ہے، اور اللہ نے ان کو پیدا کیا اور یہ ہمارے لیے پیدا کی۔ دیکھو سورج ہمیں روشنی دیتا ہے، زمین ہمارے لیے فروٹ اور پھل اگا کے دیتی ہے، غلہ دیتی ہے، اور چاند رات کو ہمارے لیے روشنی بکھیرتا ہے تاکہ ہمیں اندھیرا نہ لگے۔ تو بچوں کی زبان میں ہلکے پھلکے انداز میں جب ہم ان کو سمجھائیں گے تو بچوں کے دل کے اندر یہ بات رچ بس جائے گی کہ خالق کائنات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بچوں کے دل کے اندر اللہ کی محبت بھی بٹھائیں اور گاہے بگاہے اللہ کا خوف بھی ان کے اندر بٹھائیں، یعنی پہلے خوف کو نہ بٹھا دیں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے بس یہ سمجھیں کہ پیدا تو ہو گئے ہیں لیکن مصیبت ہی مصیبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تصور کہیں ایسا ان کے ذہن میں نہ بیٹھ جائے کہ اللہ میاں کوئی جو ہے کوئی لاٹھی ڈنڈے والی شخصیت ہے اور وہ تو بس ہر وقت دے دنا دن ڈنڈے چلاتی ہے، ہر وقت ڈراتی ہے۔ نہیں، اس طرح کا بھیانک تصور نہ بٹھائیں، بلکہ اللہ کی محبت کے ساتھ اس طرح کا خوف ان کے اندر بٹھائیں کہ جو اتنے پیارے ہیں وہ اگر ناراض ہو جائیں تو کتنی بری بات ہے۔ دیکھو مما کبھی ناراض ہو جائے، امی کبھی ناراض ہو جائے، ابو ناراض ہو جائیں، ابو پیار کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، گود میں اٹھاتے ہیں، امی کھانا پکاتی ہے، امی ناراض ہو جائے تو کون کھانا دے گا؟ ابو ناراض ہو جائیں گے تو کون گود میں اٹھائے گا؟ کون ٹافی لا کر دے گا؟ کون چاکلیٹ لا کر دے گا؟ تو جس طرح سے ماں باپ کی محبت کے ساتھ ان کی ناراضگی کا بچے کے دل میں احساس جو جاگر ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کی عظمت اور محبت کے ساتھ بچوں کے دل میں یہ تصور بٹھا دیا جائے اللہ ناراض ہو جائیں گے، پیارے رب ناراض ہو جائیں گے، تم کوئی غلطی کرو گے تو اللہ گناہ لکھ دیں گے، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اس طرح کے تصوروں کے اندر بٹھائیں تو محبت سے نیکی کا جذبہ ان کے اندر بڑھے گا، نیک کام کرنے کی طرف رغبت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا خوف جب ان کے اندر بٹھائیں گے تو اس سے برائیوں سے ہی بچیں گے، برے کاموں سے بچیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم بچوں کے اندر کس طرح سے بٹھائیں یہ چیز؟ تو جس طرح سے ہم نے بجلی کے تار کا خوف بچوں کے دل میں بٹھا رکھا ہے، اور پلک کے اندر انگلی نہ ڈالنی چاہیے اس کا خوف بٹھا رکھا ہے، اور گرم پریس اور آئرن کا خوف بٹھا رکھا ہے کہ دیکھو یہ جلا دے گی اور بجلی کے یہ تار پکڑ لیں گے اور مر جائیں گے، تو جس طرح سے ہم نے ان کا بھی تو خوف بٹھایا ان کے دلوں کے اندر، تو اگر ہم بجلی کا تار کا خوف بٹھا سکتے ہیں اور چلتی ہوئی آن پریس کا خوف اور آئرن کا خوف دل میں بٹھا سکتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف نہیں بٹھا سکتے؟ ضرور بٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جن چیزوں سے ہم خود ڈرتے ہیں، جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، تو وہ چیزوں تو ہم بچوں کا تعارف کراتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا تعارف ہمارے اندر ہی خود نہ ہو تو پھر ہم بچوں کو تعارف کیا کرائیں گے؟ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ماں باپ خود اللہ سے محبت کرنے والے بنے، ماں باپ اللہ تعالیٰ سے خود ڈرنے والے بنے، ماں باپ جلوت و خلوت کی پارسائی اختیار کریں، تو رنگی نہ ہو بلکہ یک رنگی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ماں خود فلمیں دیکھتی ہو، ماں خود ننگی تصویریں دیکھتی ہو، باپ خود فلمیں دیکھتا ہو اور بچہ پیچھے کھڑا ہو کر چپ چاپ دیکھ لیتا ہو کہ ابو یہ کیا کر رہے ہیں، باپ خود اسموکنگ کرتا ہو، گٹکا چباتا ہو اور ادھر ادھر تھوکتا پھرتا ہو، اور یہاں تک کہ بچے کو بھی گھن آتی ہو ابو یہ تم کیا کر رہے ہو، باپ اپنے بچے کو بوسے کے لیے پکڑتا ہو اور بچہ نکل کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہو کہ منہ میں بدبو آ رہی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ جب ہم خود بے علم ہوں گے، بے عمل ہوں گے، تو ہم اپنے بچوں کی کیا تربیت کر پائیں گے؟ آنکھ خود گمست کیرا رہبری کو ند، جو خود راستے سے بھٹکا ہوا ہو وہ کس کی رہبری کر سکتا ہے؟ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ خود ابھی اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت اپنے دل کے اندر پیوست کریں، جاگزی کریں، اللہ کا عشق اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اور
بچوں کے اندر بھی اس کو ٹرانسفر کریں۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے بچوں کی ایمانی تربیت کا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تعارف بچوں کو کرائیں، اللہ کا دھیان ان کی طرف کرائیں کہ دیکھو اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اور اللہ عظیم ہے، اللہ بڑے ہیں، اللہ دینے والے ہیں۔ تو بچوں کو اللہ کا تعارف ان کے دل کے اندر رچ بس جانا چاہیے، اس طرح سے کریں۔ دوسرا پوائنٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بٹھائیں۔ یہ بہت عظیم بات ہے کہ ہم اللہ کی محبت بھی بچوں کے دل میں بٹھائیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دل میں بٹھائیں، اور ان دونوں ہستی کا تعارف اور اقرار اور اعتراف، یہی تو ایمان بنتا ہے، اسی پہ تو دنیا کی اور آخرت کی کامیابی کا مدار ہے، یہی تو ایمان ہے۔ کل بھی بتلایا تھا نا کہ ایمان نام ہے، تصدیق قلبی، توحید و رسالت کا اقرار زبان سے اور دل میں اس کی تصدیق کرنا، بس اتنا صحیح تو کام کرنا ہے۔ اور یہ اتنا ہلکا پھلکا کام ہے کہ پھول اٹھانے میں جھکنا پڑتا ہے، پھول اٹھانے میں کوئی محنت کرنی پڑتی ہے، دل کے اندر یہ تسلیم کرنے میں کہ اللہ ایک ہے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، بس اس کا تصور دل میں جمانا اور باطن کے اندر اس کا اعتراف کرنا اور زبان سے اس کا اظہار کرنا، یہ اس میں کون سے ہاتھی گھوڑے جوڑنے پڑتے ہیں، اور اس پر جو ہے آخرت کی ہمیشہ ابد الآباد زندگی کی کامیابی کا مدار ہے۔ تو بچوں کے دل کے اندر ہم اللہ کی عظمت بھی بٹھائیں اور اللہ ایک ہے اس کی توحید بھی بٹھائیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ان کے اندر پیدا کریں۔ نیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعات سنائیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ سنائیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں بچوں کے اندر منتقل کریں۔ دیکھو بیٹا ہاتھ دھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے فرمایا، اور دیکھو کتنی اچھی بات پیارے نبی نے فرمائی۔ دیکھو ابھی تم کھیل رہے تھے نا مٹی میں، تمہارے ناخنوں کے اندر مٹی گھس گئی ہے، تمہارے ہاتھ گندے ہیں، ڈٹی ہیں، دیکھو بیٹا ان کو واش کرو، اچھی طرح سے ہینڈ واش کرو، اور خوب اچھی طرح صابن سے ان کے ہاتھ دھلائیں، پاک کریں، اور پھر ان کو بتائیں دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ اگر ہم گندے ہاتھ سے کھاتے تو ہم بیمار ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیارا طریقہ بتایا کہ ہینڈ واش کرو، ہاتھ پہلے دھو، اس کے بعد کھانا کھاؤ۔ سبحان اللہ العظیم۔ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے جملے بول کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا واسطہ دے کر محبوب کی عظمت اور محبتوں کے ساتھ اپنی زبان سے تلفظ کر کے بچوں کے دل میں محبت بیٹھ جائے۔ پھر دائیں ہاتھ سے کھلائیں، پھر چپل پہننے کے لیے دائیں پیر کے اندر ترغیب دیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اللہ کے محبوب دائیں پیر میں پہنتے تھے۔ کپڑا پہنانا ہے تو دائیں آستین میں، دائیں پائچے میں پہلے ان کو پہنائیں، اور یہ یاد دلائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ نکالیں تو بائیں سے پہلے نکالیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ ٹوائلٹ پہ جائیں تو بایاں پیر پہلے داخل کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ نکلیں تو رائٹ پیر دایاں پیر پہلے نکالیں، محبوب کا یہ طریقہ ہے۔ غرض یہ کہ جب ہم قدم قدم پر اپنے بچوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے سکھائیں گے تو یہ بچے جب بلوغ کو پہنچیں گے وہاں تک تو یہ شہدائی بن چکے ہوں گے۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جس طرح سے ہم نے نانا نانی کی محبت اور ماموں کی محبت بچوں کے دل میں بٹھائی ہے، یہاں تک کہ ماموں کو بچے کہہ کے پکارتے چندا ماما، چندا ماما کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو جو ماموں کی اتنی عظمت بچے کے دل میں ہے، نانا نانی کے لیے بچے کے دل میں اتنی عظمت ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے اگر کہہ دو کہ نانا نانی آ گئے تو بچہ کھانا چھوڑ کے اٹھ جائے، اور اگر استنجا خانے میں اس کو خبر مل جائے کہ نانا نانی آئے ہیں تو شاید ادھورا استنجا کر کے باہر نکل آئے۔ جب نانا نانی اور ماموں کی اتنی محبت بچے کے دل میں ہے تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت بچے کے دل میں اگر بٹھائیں گے تو کیوں نہیں بیٹھے گی؟ دوستو کمی ہماری ہے، ہم نے نانا نانی کا تعارف کرایا، ہم نے گیم کا تعارف کرایا، ہم نے یوٹیوب کا تعارف کرایا، واٹس ایپ کا تعارف کرایا، اور گوگل پر اگر ٹائپ نہیں کرنا آتا ہو تو کوئی بول دے، وائس میسج کے ذریعے سے اگر کوئی بول دیتا ہے تو پھر وہ چیز جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں وہ آ جاتی ہے۔ کتنے معصوم بچے ایسے ہیں جن کو ABCD نہیں آتی لیکن وہ گوگل کھولتے ہیں اور اس پر بولتے ہیں اور اپنی مطلوبہ چیز نکال لیتے ہیں۔ تو جب ان سب چیزوں کے تعارف ہم نے بچوں کو کرا دیے جن کی بالکل ضرورت نہیں تھی اس عمر میں، بچپن میں ان کی،
ان کی غیر ضروری چیزوں کا تعارف کرا دیا اور اپنی جان چھڑا لی اور بچوں کو جہنم کے راستے پہ لگا دیا. بچہ رو رہا ہے تو فون دے دیا کہ یہ اس جہنم میں لگا رہے, اس کو دیکھتا رہے اور ہمیں فارغ ہمارا دماغ نہ کھائے. ہائے ہائے, جب بچے پالنا مشکل تھا تو پھر مانگے کیوں تھے اللہ سے, ان کی دعائیں کیوں کی تھی؟ اور جب مل گئے ہیں تو اب جو مجاہدہ پڑ رہا ہے اس کو خوش دلی کے ساتھ برداشت کرو, انگیز کرو, اللہ اس پر بہترین تمہیں اجر عطا فرمائیں گے. اچھا, دوسرے پوائنٹ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرمائی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو عرض کیا گیا کہ بچوں کے دل میں بٹھائی جائے, صحابہ کرام نے خود بھی محبوب سے محبت کی اور اپنے بچوں کے دل میں بھی محبوب کی ایسی محبت ڈالی کہ چھوٹے چھوٹے بچے محبوب کے اشارے پہ جان دینے کے لیے تیار تھے. ایک جنگ میں تو 2 معصوم بچے, 2 چھوٹے بچے جنگ بدر میں معاوض دونوں پہنچے اور انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا جو وقت کے بڑے بڑے بہادر نہیں دے سکے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائی اور بہنوں, ہم اپنے بچوں کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عاشق بنائیں, شیدا بنائیں. یہی تو ہمارے پاس سرمایہ ہے, اور ہے بھی کیا. تیسرا پوائنٹ, تیسری جو بات ہے بچوں کی ایمانی تربیت میں کہ بچوں کے دل میں قرآن پاک کی محبت پیدا کریں, عظمت پیدا کریں اور دل میں یاد کرنے کا شوق پیدا کریں. بچوں کے سامنے والدین جب قرآن پاک اٹھائیں, عظمت کے ساتھ اٹھائیں, اس کو بوسہ دیں, قرآن پاک کو سینے سے لگائیں, اس کو سر پہ رکھیں اور کہیں یہ میرے رب کا قانون ہے, یہ میرے رب کا دستور ہے, یہ میرے پیارے اللہ کا کلام ہے. اس بچے کو قرآن پاک کے ساتھ میں یہ برتاؤ جب ماں باپ کریں گے تو بچے کو دل میں یہ شوق پیدا ہوگا. کسی کتاب کو اٹھا کر امی ابا ایسا نہیں کرتے, یقیناً یہ کتاب بالکل ڈیفرنٹ کتاب ہے, یہ کوئی الگ چیز ہے, لہٰذا مجھے بھی اس کو عظمتوں کے ساتھ چھونا ہے اور پکڑنا ہے. جب وضو نہ ہو تو کپڑے کے ساتھ اسے پکڑیں اور بتا دیں بچوں کو کہ بیٹا اس لیے ہم نے اس کو کپڑے کے ساتھ پکڑا کہ ہم ناپاک ہیں نا بیٹا, ہمارا وضو نہیں ہے نا, ہم اس کو نہیں پکڑ سکتے, الاؤ نہیں ہے, اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. تو بچے کے دل میں عظمت بیٹھے گی کہ یہ چیز ایسی ہے جو دوسری کتابوں سے بالکل مختلف ہے. نیز قرآن پاک کو جزدان میں رکھیں, بہترین کور کر کے رکھیں, شاندار کور میں اس کو رکھیں, لپیٹیں, تاکہ بچے کو یہ پتہ چلے کہ واقعی یہ میرے رب کا کلام ہے اور یہ بالکل عظیم الشان ہے. نیز چھوٹی چھوٹی صورتیں بچوں کو یاد کرائیں. اسلام کی تاریخ میں قرآن پاک کے ساتھ امت نے جو محبت کا ثبوت دیا ہے, سبحان اللہ, وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. امت نے اس کو یاد کر کے دکھایا, اس میں بھی کمال دکھا. عورتوں نے یاد کیا, مردوں نے یاد کیا, بچوں نے یاد کیا, بوڑھوں نے یاد کیا. اور بچے بھی ایسے کہ جو 4 سال کے بچے تھے, جو اپنے گاؤں کے بارے میں پوری معرفت نہیں رکھتے, اپنے گاؤں سے پورے واقف نہیں ہوتے, محلے گلی کوچوں سے واقف نہیں ہوتے, گاؤں میں گم ہو سکتے ہیں بچے, جو گاؤں کے لوگوں سے واقف نہیں ہوتے, گاؤں کے محلوں کے ناموں سے واقف نہیں ہوتے, اس 4 سال کی عمر میں بچوں نے قرآن پاک یاد کر کے دکھایا. سبحان اللہ العظیم. کتنے پیارے تھے وہ بچے اور کتنے پیارے تھے وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک کی عظمت بچوں کے دلوں میں بٹھائی. نیز لکھنے والوں نے لکھ کے کمال دکھایا. اس کو کاغذ پہ لکھ کے دکھایا, اس کو چمڑے کے ٹکڑوں پہ لکھ کے دکھایا, اس کو لکڑی پہ کندہ کر کے دکھایا, اس کو میٹل کی شیٹوں پر لوہے, تانبے اور پیتل اور سونے اور چاندی کے ورق پر لکھ کر دکھایا, اور تو اور اس کو درخت کے پتوں پر لکھ کر دکھایا, اس کو کپڑے پر لکھ کر دکھایا. تو کاتبوں نے بھی قرآن پاک لکھنے میں کمال کیا اور انہوں نے اپنی سعادت سمجھی کہ اپنے فن کا ہم مظاہرہ اس طرح سے کریں تاکہ یہ قرآن پاک کی کتاب اس کے ساتھ ہماری یہ محبت اللہ تعالیٰ کے یہاں ذریعہ نجات بن سکے. روس میں جس وقت کمیونزم تھا اور شباب پر تھا اور وہاں دہریت تھی, خدا بیزاری تھی اور مذہب کا کوئی تصور نہیں تھا, اللہ اور رسول کا کوئی تصور نہیں تھا, اور بلکہ کوئی اس کا تصور اگر پیش کرتا اور اس کو فالو کرتا تو اس کو بڑی بڑی سزائیں دی جاتی تھیں. اگر کسی کے گھر میں عربی عبارت لکھا ہوا کوئی ورق, کوئی اخبار تک نکل جاتا تو اس کو موت تک کی سزائیں دی جاتی. نفس قرآن پاک ہی بھی نہیں, عربی کا کوئی بھی اگر کوئی ورق مل جاتا تو یہ سمجھتے, وہ حکومت والے یہ سمجھتے یہ کسی مذہب کو فالو کرتے ہیں. اور نہ یہ صرف اسلام ہی کے ساتھ معاملہ نہیں تھا, بلکہ جتنے بھی مذاہب ہیں
آسمانی ہو یا تخیلاتی ہو، جتنے بھی ہیں تمام کے تمام مذاہب کی وہ سرے سے نفی کرتے تھے اور کہتے اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی اللہ واللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس طرح سے کہتے تھے۔ اس زمانے کی بات ہے کہ اللہ والوں نے اور اسلام کی اور دین کی محبت کرنے والوں نے قرآن پاک کے ساتھ میں وہ محبت کا ثبوت پیش کیا کہ صبح قیامت تک دنیا اس کو یاد رکھے گی۔ جب مدارس پہ پابندی، مساجد پہ پابندی اور دین پہ پابندی، دینی تعلیم پر پابندی، دینی وضاقتہ پہ پابندی، سب چیزیں بالکل نیست و نابود ہونے لگیں، اللہ کی شان، علماء کرام کی داڑیاں موڑ دی گئیں، ان کے لباس تبدیل ہو گئے، تو علماء نے بھی سوچا کہ جب تک جان میں جان ہے، جب تک اللہ پاک نے جسم کے اندر روح کا رشتہ قائم کر کے رکھا ہوا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارے ہاتھوں سے انہوں نے قرآن پاک چھین لیا، لے لیا، لیکن ہمارے دلوں سے، ہماری روح سے تو نہیں نکال سکتے۔ چنانچہ بڑے بڑے حفاظ نے اپنا بھیس بدلا، اپنا پیشہ بدلا، کوئی موچی بن گیا اور وہ گاؤں کے نکڑ پر، بستی کے کنارے پر بیٹھ کر وہ جوتے ریپیئر کیا کرتا تھا، جوتے سی کر دیا کرتا تھا، جوتوں پہ پالش کر کے دیا کرتا تھا، اور چھوٹے چھوٹے بچے وہ آتے تھے گھر سے اپنے ابا کے جوتے لے کر، اور وہ استاد دائیں بائیں دیکھتا اور جوتے پہ پالش بھی کرتا اور روزانہ ایک آیت اس کو یاد کرا دیتا۔ جب دوسرے دن آتا تو پہلی آیت سن لیتا اور دوسری آیت کا سبق دے دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض کسان بن گئے، ٹریکٹروں کے دھنی بن گئے، رات دن ٹریکٹر چلاتے تھے تاکہ دیکھنے والوں کو یہ لگے کہ بس یہ تو کھیتی باڑی کے، ایگریکلچر کے دھنی ہیں، اور وہ ساتھ میں کسی کو بٹھا کے رکھتے اور وہ حافظ قرآن ہوتا، چلانے والا ٹریکٹر کا عالم ہوتا، قاری ہوتا، اور وہ ان کو آیت یاد کراتا۔ کوئی ٹیلر بن گیا اور وہ اپنے شاگردوں کو ٹیلرنگ سکھاتا، اور ماحول پورا کا پورا دہریے والا بنا کے رکھتے، اور دائیں بائیں اچھی طرح کیئرفل ہوتے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، اور وہ ایک ایک دو آیت جو ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پڑھتے رہتے، اور بچے اس کو من میں، دل ہی دل میں اس کو گردانتے رہتے، دہراتے رہتے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سبق سنا دیتے، استاد پھر نیا سبق دیتا، یہاں تک کہ وہ ٹیلر بھی بن جاتے اور حافظ قرآن بھی بن جاتے۔ اور تو اور یہاں تک ہوا کہ رشیا والوں نے، روس والوں نے، اہل حکومت نے لوگوں کے گھروں کے اندر ٹرانسمیشن لگائے ہوئے تھے، ریڈیو کے کنیکشن لگائے ہوئے تھے، اور ہر وقت ان کو 24 گھنٹے آن رکھنے کا آرڈر تھا، اور دروازے پر اسٹاپر لگا کر نہیں سو سکتے تھے تاکہ حکومت کا کبھی بھی کوئی فرد گھر میں کہیں بھی جا کر چیک کر سکے کوئی مذہبی گتیویدھی تو نہیں ہو رہی۔ اللہ کی شان، بڑے بڑے علماء نے کیا ان کے روح پر گزرتی ہوگی جب وہ یہ عمل کرتے ہوں گے، اور کیا ان کے دل پہ گزرتی ہوگی۔ انہوں نے اپنی بیٹھکوں کے اندر جو سٹنگ روم ہوتے ہیں، ابتدائی استقبالیہ روم ہوتے ہیں، ان کے اندر انہوں نے ٹیبل اور کرسیاں سجائی، اور انہوں نے ان کی دیواروں پر ننگی ننگی تصویریں لگائیں، اور ٹیبل کے اوپر شراب کے جام رکھے، بوتلیں رکھیں، کچھ کھلی ہوئی، کچھ پیک، کچھ بند، تاکہ کوئی بھی چیک کرنے والا آئے تو ان تصویروں کو دیکھ کر اور شراب اور شباب کو دیکھ کر وہ مطمئن ہو جائے کہ یہ سب ہمارے جیسے ہو گئے ہیں۔ اور یہ بڑے بڑے متقیوں کے گھرانے ہوتے تھے۔ اپنے ایمان کی کیفیت کو بچانے کے لیے اور اپنے باطن کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ سب اپنی طبیعت کے خلاف کیا تھا، اپنی روحانیت کے خلاف کر رکھا تھا، اور تہخانوں کے اندر گھس جاتے تھے کئی مہینے کا راشن پانی لے کر، اور ساؤنڈ پروف بناتے تھے ان تہخانوں کو، اور وہ چیک کرنے والے آتے تھے ان کی بیٹھکوں کے اندر اور شراب کی بوتلیں دیکھتے، کچھ پی کے بھی جاتے، اور ان بدبختوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا چند قدم کے فاصلے پر نیچے تہخانہ ہے، اور وہاں معصوم بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، یہ اس کا تلفظ کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ بچے جب تہخانے سے باہر نکلتے تو حافظ قرآن ہوتے تھے، اور قرآن کا نور ان کے سینے میں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ جس زمانے میں سب سے پہلے سفر حضرت پیر الفقار صاحب رحمۃ برکاتہ نے اسے علاقے کا کیا تھا، تو وہاں سے وطن آئے اور کارگزاری سنا رہے تھے، تو سامنے ایک انجینئر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضرت میں آپ کو اپنی کارگزاری سناتا ہوں، میں جا کر آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں رشیا گیا، رشیا کی کوئی کمپنی ہمارے ملک میں کام کرتی تھی، ایک مشین دی تھی جس کو سمجھنا تھا، جس کے آپریٹنگ کو سمجھنا تھا، تو وہ مجھے انہوں نے رشیا کی دعوت دی، میں رشیا پہنچا۔ اللہ کی شان، جمعہ کا دن تھا، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی مجھے جمعہ پڑھنا ہے، مسجد بتائیں۔
تو کہا چپ چاپ یہی کونے میں نماز پڑھ لو، نماز کا نام ہی مت لو اور کسی مسجد کا نام ہی مت لو. یہاں ساری کی ساری مسجدیں یا تو گھڑ سال بن گئی ہیں یا قہوہ خانے بنی ہوئی ہیں یا ایک دو مسجدیں کھلی ہوئی ہیں جو صرف ٹورزم پرپز کے لیے ہیں. ٹورسٹ آتے ہیں اور وہاں آ کے اپنی مووی بنا کر تصویریں کھنچوا کے جاتے ہیں. تو کہا کچھ بھی ہو مجھے آپ مسجد کا پتہ بتاؤ، میں مسجد جاؤں. چنانچہ وہ زوال سے پہلے مسجد پہنچ گئے. جب زوال ہو گیا قرآن پاک پڑھتے رہے، ایک جیبی قرآن پاک ان کی جیب میں تھا، پڑھتے رہے. جب زوال ہوا اور کوئی قدم مسجد کی طرف نہ آیا تو انہوں نے بآواز بلند اذان دی. جیسے اذان دی تو دائیں بائیں جو اہل ایمان تھے جن کے دلوں کے اندر ایمان چھپا ہوا تھا وہ فوراً آئے اور مسجد کی ونڈوز سے لگ کر دیکھنے لگے، اوہ ہو یہ کوئی مسلمان ہے اور یہ اذان پڑھ رہا ہے. اور ان کو افسوس بھی ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پولیس آ جائے ان کو گرفتار کر کے لے جائے. خیر کوئی پولیس تو نہیں آئی. جب دیکھا انہوں نے اذان پڑھنے کے بعد کوئی نہیں آ رہا تو انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی اور باہر نکلے. جیسے باہر نکلے تو باہر محلے کے بچے عورتیں انتظار کر رہے تھے اور بچوں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا مسلمان مسلمان مسلمان، یعنی یہ کوئی آج مسلمان آیا ہے ہماری بستی میں. اس کو ایک گھر میں لے گئے. اللہ کی شان، جب وہ پکڑ کے گھر میں لے گئے اس مہمان کو تو عورتیں پیچھے بیٹھی تھیں، مرد سامنے بیٹھے تھے اور بچے بالکل سامنے ان کے بیٹھے ہوئے تھے، اس ترتیب سے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ایک بچے سے کہا کہ آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا یس، جی ہاں. اس بات میں سر ہلایا. دوسرے سے پوچھا آپ بھی قرآن جانتے ہیں؟ کہ جی. تیسرے سے کہا آپ بھی قرآن جانتے ہیں؟ کہ جی. تو انہوں نے اپنا جیبی قرآن پاک جیب میں سے نکالا اور کھول کر ایک جگہ اشارہ کیا کہ پڑھو، مثلا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس طرح پڑھنے کے لیے کہا، پڑھو. اللہ کی شان. اب وہ بچے اس کا منہ دیکھ رہے ہیں انجینئر کا اور انجینئر کا منہ تک رہا ہے کہ یہ پڑھتے کیوں نہیں. پہلے تو کہا تھا کہ ہم قرآن پاک جانتے ہیں اور اب میں پڑھا رہا ہوں تو پڑھنا نہیں جانتے. تو اس مجلس میں ایک سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ بچے سارے کے سارے حافظ ہیں، سارے کے سارے قرآن پڑھنا جانتے ہیں، لیکن یہ بچے حافظ اس طرح سے ہوئے ہیں جس طرح اندھے اور نابینا اپنے استاد سے حافظ ہوتے ہیں. انہوں نے زندگی میں آج پہلی مرتبہ قرآن پاک دیکھا ہے، لکھا ہوا مکتوب قرآن پاک کی آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں. ہمارے یہاں چھپا ہوا قرآن پاک نہیں ہے. ہمارے قرآن پاک تو جلا دیے گئے، پھاڑ دیے گئے، دفنا دیے گئے، ختم کر دیے گئے. ہمارے پاس مکتوب قرآن پاک نہیں. اس کے بعد انہوں نے اس کو قرآن پاک کو بوسہ دیا. تو قرآن پاک کو اپنے سینے سے لکھنے والے، لگانے والے تو ایسے ایسے گزرے. تو بہرحال ہم بچوں کی ایمانی تربیت میں اس پوائنٹ کا ذہن میں رکھیں کہ ہم بچوں کے دل میں قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک کی محبت، قرآن پاک کی تلاوت، اس کا حفظ کرنا، اس کو تجوید سے پڑھنا، اس کی جو ہے اس کی چسک بچوں کے دل میں پیدا کریں. چوتھا پوائنٹ، بچوں کے دل میں نماز کی محبت بٹھائیں. ماں باپ مثلا گھر میں پڑھتے ہیں تو چھوٹا سا مصلی بچے کے لیے خوبصورت سا بنا کے رکھیں، منگا کے رکھیں اور اس کو مکلف کریں، بیٹا یہ آپ کا مصلی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، چلو تم بھی پڑھو. اب شروع میں وہ بچے جیسی نماز پڑھتا ہے، اس کا سجدہ مردوں اور عورتوں جیسا نہیں ہوگا. اس کا سجدہ تو پیشانی کے بل کے بجائے پیٹ کے بل ہوگا، وہ لمبا ہو جائے گا. لیکن بہرحال آپ اس ادا کو جاری رہنے دیں، اس کو ایک مناسبت پیدا ہو جائے گی. اس کے بعد جب بچہ اور بڑا ہونے لگے تو اس کو انگلی پکڑ کر مسجد میں لانا سکھائیں اور مسجد میں لانے سے پہلے سکھائیں، دیکھو بیٹا یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا عظیم گھر ہے، اس لیے خاموشی کے ساتھ شرارت نہ کرنا، مستی طوفان نہ کرنا، ایک طرف بیٹھنا، شور نہ کرنا، چلانا نہیں. یہ سب ہدایت کر کے لائیں. اور مسجد والوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی بچہ شاید کر بھی رہا ہے تو اس پر پل نہ پڑیں سلام پھیرنے کے بعد، غصہ نہ کریں، اس لیے کہ بچہ پھر بزدل ہو جائے گا، مسجد میں آنے کا کبھی تصور بھی نہیں کر پائے گا. تو بچوں کی ہمت افزائی ہونی چاہیے. بلکہ اگر کوئی بچہ شرارت کرے بھی، چھوٹا معصوم بچہ ہے، تو اس کی ہمت افزائی کریں، ماشاءاللہ بیٹا آپ مسجد آئیں، آپ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی لائیں، ابو کو بھی لے کر آئیں مثلا، یہ پڑوسی کو بھی لے کر آئیں یا دادا کو بھی لے کر آئیں مثلا، اور کچھ نہ کچھ ان کو کچھ پیسے دیں، چاکلیٹ دیں، تاکہ اس کی تربیت بھی ہو جائے اور اس کی ہمت افزائی بھی ہو جائے. بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں. اولاد کی ایمانی تربیت سے متعلق ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے پروان چڑھائیں اور بچوں کا ایمان بنائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میرے بھائیو بہنوں، آج 26واں روزہ ہے اور 27ویں شب ہے اور یہ بہت اہم رات ہے. پورے عشرے کا گویا یوں سمجھیے کہ خلاصہ ہے.
اور شب قدر کے زیادہ امکانات جو ملتے ہیں وہ اس شب میں ملتے ہیں، لہٰذا ہم جو ہے آج کی رات جاگ کر اللہ کی محبت میں گزاریں، کل پھر آرام کر لیں، آگے لاک ڈاؤن بھی ہے، کام بھی کچھ نہیں ہے تو دن میں آرام کر لیں، لیکن رات اللہ کی محبت میں عظمت میں جاگ کے گزاریں، تسبیحات پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، دعائیں کریں اور منائیں اپنے روٹھے رب کو، اور اپنے گناہوں پر توبہ کریں، معافی مانگیں، اور آئندہ نئے عزم کے ساتھ، نئے جذب کے ساتھ، نئے ارادے کے ساتھ، نئے جوش و جذبے اور ولولے کے ساتھ زندگی گزارنے کا اللہ کے سامنے عہد کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں۔ اللہ جی راضی ہو جائیے، اللہ جی راضی ہو جائیے، اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، یا اللہ ان کی ایمانی تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ بچوں کے ایمان کو اچھا کر دیجئے، یا اللہ بچوں کی تعلیم کو اچھا کر دیجئے، بچوں کے یقین کو اچھا کر دیجئے، بچوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا دیجئے، قرآن پاک پڑھنے والا بنا دیجئے، نمازوں کا پابند بنا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ ہمارے بچے بلوغ کے زمانے میں اس حال میں قدم رکھیں کہ ان کی کوئی نماز نہ چھوٹتی ہو، ان کی تہجد فوت نہ ہوتی ہو۔ میرے پیارے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اولاد کے دکھوں سے بچا لیجئے، اولاد کے دکھوں سے بچا لیجئے۔ میرے پیارے اللہ عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ ترس کھا لیجئے۔ پوری دنیا میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، میرے پیارے اللہ یہ جند من جنود اللہ، یہ آپ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ میرے پیارے اللہ بندوں کو یہ سمجھ دے دیجئے، بندوں کو یہ فہم دے دیجئے، وہ آپ سے ڈر کر زندگی گزاریں، وہ آپ سے ڈر کر زندگی گزاریں، وہ آپ کی نافرمانی سے بچیں، وہ آپ کی ناراضگیوں سے بچیں، اور جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے ان سے ہمیشہ کے لیے باز آ جائیں، اور جن چیزوں کے کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے اس کے کرنے کے عاشق بن جائیں۔ میرے پیارے اللہ بندوں کو یہ احساس ان کے دلوں میں اجاگر کر دیجئے کہ اللہ بڑے آپ ہیں، نام آپ کا بڑا، کام آپ کا بڑا، ذات آپ کی بڑی، یا اللہ مخلوق پر خوب اچھی طرح سے اس کو واضح کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ اس وبا کو دور فرما دیجئے۔ پیارے اللہ مسجدوں کو کھول دیجئے، یا اللہ حرمین شریفین کو عام زیارت کے لیے کھول دیجئے۔ میرے پیارے اللہ پھر سے بہار عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم نے کشمیر کے سفر کیے، کشمیر میں خزاں کا موسم آتا ہے، بڑے بڑے دیو حقل، بڑے بڑے درخت بالکل ننگے ہو جاتے ہیں، سارے پتے ان کے جھڑ جاتے ہیں، ایسے لگتے ہیں کہ یہ سوکھے ہوئے تنے ہیں، یہ مردار تنے ہیں جو گرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن پیارے اللہ وہ صبر کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، اور خزاں کی فضا جو ہے وہ جھیلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس صبر پر پیارے اللہ آپ انعام دیتے ہیں۔ پھر کچھ مہینوں کے بعد آپ ان کو برگبار دیتے ہیں، پھل اور پھول دیتے ہیں، اور پھر سے وہ گرین لباس پہن کر، ہرا سبز لباس پہن کر پھر سے وہ جو ہے جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، جب آپ بے جان درختوں کے اوپر اللہ ایسے کرم فرما دیتے ہیں، اور سال میں ہر سال یہ خزاں ان پر آتی ہے اور پھر بہار ان کو عطا فرماتے ہیں، ہے میرے پیارے رب ہمارے دلوں پر تو بہت زمانے سے خزاں تاری ہے، ہمارے دل تو کب سے ویران ہو چکے، یہ اللہ لگتا یہ ہے کہ کبھی بہار آئی نہیں ہے۔ میرے پیارے رب، میرے پیارے رب، میرے پیارے رب، میرے سونے رب، جب آپ نے درختوں کو بہار سے نوازا، اللہ ہمارے دلوں کو بھی بہار سے نواز دیجیے، اللہ ہمارے دلوں کو بھی بہار سے نواز دیجیے، اللہ ہمارے دلوں کو بھی بہار سے نواز دیجیے۔ یا اللہ ایمان کی خوشبو عطا فرما، یا اللہ ایمان کی خوشبو عطا فرما، ایمان کو سنبھالنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ مرتے دم تک یا اللہ اس پر استقامت عطا فرما دیجیے، یا اللہ اس میں برکتیں عطا فرما دیجیے۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے لگے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔